کہ یہ ان کی کنٹینویشن ہے، یہ پی ڈی ایم 1 کی پی ڈی ایم 2 کی صورت میں، جنہوں نے 1100 ارب روپے کے اپنے ذاتی مقدمات جو کہ نیب لا تبدیل کر کے انہوں نے ختم کرائے، جس میں آصف علی زرداری، جس میں نواز شریف، جس میں شہباز شریف اور جس میں مریم نواز، فریال تالپور، تو یہ سارے وہ مقدمات تھے کہ جن میں وہ بری طرح پھنسے ہوئے تھے۔ اومنی گروپ وہ سارے کے سارے کیسز سامنے رکھے اور اپنے مقدمات فارغ کرائے، اور آج 50 سال کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہے کہ سب سے کم انویسٹمنٹ ہے۔ وہ کدھر گئی SIFC جو بنائی تھی؟ دیکھیں، جھوٹ پہ مبنی وعدے باتیں، اس کے ذریعے سے انویسٹمنٹ نہیں آتی، اس کے لیے آپ کو ماحول کریٹ کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے آپ کو لیجٹیمیٹ گورنمنٹ آنی پڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے $12.5 بلین کی پراپرٹی آپ کو دبئی میں ملی ہے، اس کے اوپر کوئی تحقیقات نہیں ہوئی۔ کوئی پوچھے محسن نقوی سے کہ اس کے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے؟ اور آج جس طرح کی سچویشن ہے، NRO 1 نے جتنا ملک کو نقصان دیا تھا اس سے ڈبل ٹرپل نقصان NRO 2 کی صورت میں ہوا، جس طرح انہوں نے نیب لاز تبدیل کر کے اپنے مقدمات ختم کر۔ بات تو یہ ہے کہ ہم ہر پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں سوائے ان 3 کٹ پتلی اور ڈاکو کے جو اس وقت اقتدار میں ہیں۔ محمود اچکزئی کو اس یونائٹڈ اتحاد کا ہم نے سربراہ بنایا۔ جب وہ یونائٹڈ اتحاد کا بحالی آئین کے پاکستان کی اگر ہم تحریک کا اس کو سربراہ بناتے ہیں تو ہم نے اس لیے اس کو مینڈیٹ دیا کہ وہ مذاکرات کرے گا، کیونکہ وہ ہماری اپوزیشن کا، کیونکہ ہم یہ کوئی مذاکرات اپنی ذات یا اپنی پارٹی کے لیے نہیں کر رہے، ہم اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں کہ معاشی ابتری اور تباہی جو یہ لے کر آئے ہوئے ہیں، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ریفارمز وہ گورنمنٹ لا سکتی ہے، ریڈیکل ریفارمز اور امپروومنٹ، اور اس کے لیے سرجیکل امپروومنٹ کی ضرورت ہے کہ وہ گورنمنٹ جس کو پبلک سپورٹ ہو، پبلک مینڈیٹ سے آئی ہو، جو فارم 47 کی پیداوار ہو، جس کا اپنا جو لیجٹیمیسی ہے وہ نہ صرف کویسچنیبل نہ ہو بلکہ ساری دنیا کو پتا ہو، پورے پاکستانیوں کو پتا ہو، پورے میڈیا کو پتا ہو، سب کو پتا ہو کہ وہ ایک ناجائز طریقے سے کٹ پتلی یہ حکومت ہے اور ڈاکہ زنی کے ذریعے وجود میں آئے ہیں، تو ان کی کوئی حیثیت نہیں، تو نہ ان کی انٹینشن ہے نہ کیپیسٹی ہے کہ کوئی ریفارمز کر سکیں۔ بجائے ریفارمز کرنے کے انہوں نے اپنے ہی قوم پہ سارا بوجھ ڈال دیا، سیلریڈ کلاس پہ ڈال دیا، اور ان لوگوں کو جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں، اور وہ لوگ جن کو ٹیکس نیٹ میں لانا چاہیے تھا، اور جو سب سے بڑی بات وہ ریفارمز بنتی تھیں جو اپنے خرچے کم کرتے، وہ کم کرنے کی بجائے ہم نے 40% اپنے اخراجات بڑھا دیے۔ تو لہٰذا یہ حکومت میں نہ کیپیسٹی ہے نہ یہ اس کو درست کر سکتے ہیں، لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی کنٹینویشن ہے، یہ پی ڈی ایم 1 کی پی ڈی ایم 2 کی صورت میں، جنہوں نے 1100 ارب روپے کے اپنے ذاتی مقدمات جو کہ نیب لا تبدیل کر کے انہوں نے ختم کرائے، جس میں آصف علی زرداری، جس میں نواز شریف، جس میں شہباز شریف اور جس میں مریم نواز، فریال تالپور، تو یہ سارے وہ مقدمات تھے کہ جن میں وہ بری طرح پھنسے ہوئے تھے۔ اومنی گروپ وہ سارے کے سارے کیسز سامنے رکھے اور اپنے مقدمات فارغ کرائے۔ نہ صرف یہ 1100 کی چوری ہوئی بلکہ اس کے ساتھ ایک اور انہوں نے فراڈ یہ کیا کہ آئندہ کے لیے وائٹ کالر کرائم کو ڈھونڈنا اور اس کو ڈیٹیکٹ کرنا ایک ناممکن بنا دیا، جو کہ ایک بہت مشکل کام بنا دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میوچول لیگل اسسٹنس تھی پہلے، یعنی جیسے ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ تھا، انہوں نے کہا کہ جناب مانا تسلیم کیا جی ہمارا ہے، لیکن میوچول لیگل اسسٹنس نہ ہونے سے کل کوئی بھی پیسہ چوری کر کے یہاں سے لے جائے، منی لانڈرنگ کر کے جو ابھی لے کے جا رہے ہیں، تو ان کو آپ پکڑ کوئی نہیں سکتا۔ وجہ کیا ہے کہ وہاں سے آپ کوئی پیپر سرٹیفائی نہیں کرا سکتے، چونکہ میوچل لیگل اسسٹنس آپ کی ختم ہو گئی اور ان پیپر کے اوپر آپ ریلائنس نہیں کر سکتے، تو دیٹ از دی ایکچوئل کاز۔ اچھا جی، آپ دیکھیں 1300 بلین روپے کی تقریباً آمدنی ہوتی ہے، جس میں سے 900 بلین 13,000 بلین، تو 9,000 بلین جو ہے وہ قرض اور سود کی ادائیگی میں نکل جاتا ہے، تو پیچھے کیا ہوگا؟ اور ملک کو چلانے کے لیے آپ کو جو پروفیشنلز ہیں وہ تو ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیسے آپ چلائیں گے؟ اسی طرح کیپٹل فلائٹ ہے، پیسہ ملک سے باہر جا رہا ہے، اور آج 50 سال کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہے کہ سب سے کم انویسٹمنٹ ہے۔ وہ کدھر گئی SIFC جو بنائی تھی؟ دیکھیں، جھوٹ پہ مبنی وعدے باتیں، اس کے ذریعے سے انویسٹمنٹ نہیں آتی، اس کے لیے آپ کو ماحول کریٹ کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے آپ کو لیجٹیمیٹ گورنمنٹ آنی پڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے $12.5 بلین کی پراپرٹی آپ کو دبئی میں ملی ہے، اس کے اوپر کوئی تحقیقات نہیں ہوئی۔ کوئی پوچھے محسن نقوی سے کہ اس کے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے، منی لانڈرنگ کے آئے، کہاں سے آئے، سورس آف انکم کیا ہے، اس سے کسی نے کیوں نہیں پوچھا؟ دوسرا گندم سکینڈل ہے، پوچھیں انوار کاکڑ سے، پوچھیں محسن نقوی سے، پوچھیں آپ شہباز شریف سے، آج تک کوئی انکوائری رپورٹ آپ کے سامنے نہیں آئی۔ اس طریقے سے
ایک وائٹ کالر کرائم کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور آپ کا پیسہ یہاں سے چوری ہو کے منی لانڈرنگ کے ذریعے باہر چلا جاتا ہے اور اس کو آپ کوئی نہیں پوچھ سکتے، اور یہ آپ کی خرابی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اب آگے جو باتیں خان صاحب نے کی ہیں تو ہم نے کہا کہ کچھ تھوڑا سا آپ ساتھ شیئر کر لیں کہ نجم سیٹھی نے الیکشن سے پہلے کہا تھا کہ ان کو 3 کیسز میں سزائیں ہو جائیں گی، اور یہاں ہم نے ججز کو کہا کہ جی وہ کس طرح کہہ رہا ہے، اس کو کس نے بتا دیا یا کس گریٹر پلان کا یہ حصہ ہے، اور وہ خاموش ہو کے وہی سزائیں دے کے وہ بھاگ گئے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ابھی احسن اقبال نے جو بات کی ہے، میں سوال کرتا ہوں کہ یہ جوڈیشل معاملات میں انٹرفیرنس ہے کیا؟ احسن اقبال جو سینئر منسٹر ہے اس کو کس نے یہ اختیار حاصل دیا ہے کہ وہ اس طرح کی بات کرے جی عمران خان کو 5 سال رکھیں گے؟ کیا وہ چیف جسٹس ہے یا چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہے؟ یہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہے اور اس کے خلاف ہم کنٹمپٹ پروسیڈنگز کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ اور آج سب سے بہترین اگر کوئی جمہوریت ہے وہ KPK میں ہے، کسی مخالف کے خلاف کوئی FIR نہیں ہے، کسی کے خلاف یہ نہیں ہے کہ کوئی مظاہرہ کرنا چاہے، کوئی جلسہ کرنا چاہے اس کو پرمیشن نہیں ہے، جبکہ ہمارے خلاف جو پروسیڈنگز ہو رہی ہیں آپ نے دیکھا ہے، ہمارے اسلام آباد سے 10 ہمارے کارکنوں کو گرفتار کر کے عید میں جیل میں عید کرائی گئی اور کل وہ رہا ہوئے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ میرے خلاف 3 مہینے میں 6 FIR کاٹ دی گئیں۔ یہ فاشزم اور یہ یزیدیت کا زمانہ زیادہ دیر تک باقی نہیں رہے گا۔ لہذا آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کا جب دور اقتدار تھا PTI کے زمانے میں، یہ ساری پولیٹیکل پارٹی دھرنا بھی دیا اور احتجاج بھی لے کر آئے، اسلام آباد میں کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا، لیکن ہمارے خلاف جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ اور آج جس طرح کی سچویشن ہے، NRO 1 نے جتنا ملک کو نقصان دیا تھا اس سے ڈبل ٹرپل نقصان NRO 2 کی صورت میں ہوا، جس طرح انہوں نے نیب لاز تبدیل کر کے اپنے مقدمات ختم کرائے۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ تمام وہ مقدمات ہیں جو ان کے اپنے زمانے میں بنے، سوائے ایک شہباز شریف کے جو وہ 24 بلین روپیز کا بنا تھا، جس میں ان کو فرد جرم عائد ہونی تھی، اور اسی دن وہ پرائم منسٹر بنا اور سارے کیسز ختم کر دیا، اور جس جج نے ان کو حق میں فیصلہ دیا اس نے اس کو انفارمیشن کمشنر بنا دیا۔ آپ نے یہ سارا کچھ دیکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں نے وائٹ کالر کرائم کو اس طریقے سے یہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں چونکہ خود اس میں یہ لوگ ملوث ہیں۔ اگر یہ ملوث نہ ہوتے تو اس طرح کی سچویشن یہ نہ ہوتی جو آج پاکستان میں ہے۔ اور خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں جو بھی بات کر رہا ہوں یہ پاکستان کے مفاد کی بات کر رہا ہوں، میرا مفاد پاکستان کا مفاد ہے، کیونکہ آج بھی 85-90% عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اور ان کا مقصد اور مطمع نظر صرف یہ ہے کہ کسی طریقے سے ملک بچے، اور ملک کی قوم کے اوپر جو اس وقت بے روزگاری کی صورت میں، مہنگائی کی صورت میں اور معاشی تباہی کی صورت میں جو ظلم ہو رہا ہے، اور جس طرح بنیادی انسانی حقوق معطل ہیں، جس طرح کی ہماری خواتین پہ ظلم ہو رہا ہے، جس طرح کے ہمارے پروٹیسٹ کے اوپر یہ لوگ پرچے کاٹ رہے ہیں، یہ کسی صورت آج نہ جمہوریت ہے، نہ آج اس ملک میں کسی لحاظ سے آئین اور قانون کی حکمرانی ہے، اور اگر عدلیہ آزادانہ فیصلے کرنے لگے تو ان کے اوپر سب سے زیادہ یہ پریشر ڈالتے ہیں۔ اور الیکشن کمیشن نے، آپ کو پتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے جرائم کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے آج وہ اپنے ہینڈ پک ججز جو ریٹائرڈ ججز ہیں ان کو لگانا چاہتے ہیں، تاکہ وہ جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس کے اوپر پردہ پوشی ہو سکے اور اس پہ پردہ ڈال سکے۔ تھینک یو۔ آپ نے کو مذاکرات کے لیے آگے رکھا ہے، کیا آپ پارٹی کے اندر کوئی ایسا پتا نہیں تھا کہ آپ ان کو آگے رکھتے ہیں؟ دوسری بات یہ صحیح ہے، عمران خان ان کے بارے میں کہتے رہے کہ وہ بڑا غلط استعمال کرتے ہیں، آج ان کو کیوں اتنا پیارا ہو گیا کہ آج وہ ممبر کی کوئی آگے نہیں آئے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ہر پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں سوائے ان 3 کٹھ پتلی اور ڈاکو کے جو اس وقت اقتدار میں ہیں۔ محمود اچکزئی کو اس یونائٹڈ اتحاد کا ہم نے سربراہ بنایا۔ جب وہ یونائٹڈ اتحاد کا بحالی آئین کی پاکستان کی اگر ہم تحریک کا اس کو سربراہ بناتے ہیں تو ہم نے اس لیے اس کو مینڈیٹ دیا کہ وہ مذاکرات کرے گا، کیونکہ وہ ہماری اپوزیشن کا، کیونکہ ہم یہ کوئی مذاکرات اپنی ذات یا اپنی پارٹی کے لیے نہیں کر رہے، ہم اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں۔ جب ہم ایک آئین کی بحالی کے لیے ایک موومنٹ چلا رہے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ جو اس کا سربراہ ہے ہم نے اس کو امپاور کیا ہے۔ مذاکرات کن سے کریں گے؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کریں گے، پارٹیوں کے ساتھ کریں گے، حکومت کے ساتھ؟ جب کوئی بات سامنے آئے گی اس کا جواب آج خان صاحب نے دیا ہے، جب کوئی بات آئے گی اس کا جواب اس سے پہلے بھی 3 دفعہ ایک کمیٹی بنائی گئی، مذاکرات کریں گی، اور اس کا بھی رزلٹ ابھی تک نہیں سامنے آیا، اس کے بارے میں بھی بتائیں کہ وہ کہاں تک ہے؟ ابھی تک کوئی رزلٹ جب آئے گا، کوئی بات ہوگی، کوئی سبسٹانشل بات ہوگی، سب سے پہلے ہم آپ سے میڈیا سے بات کریں گے۔ تھینک یو۔